جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں ہماری زبانیں زہر اگلتی، آج ہماری زبانیں کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں، جو لوگوں کو ڈستی ہیں۔ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے 20 سال ہو گئے منہ نہیں لگایا، تھوک کے چٹنے نہیں، باہر نہیں جانے دیتے، غیر نہیں جانے دیتے۔ یہ بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے، جھگڑا بچوں پہ ہوا، وہ تو آدھے گھنٹے بعد پھر کھلے میدان میں تھے، اور ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ بھائی مرتے وقت بھی بات دل سے نہیں جانے دیتا، وہ مرتے وقت بھی بچوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے کہ میرے جنازے میں میرا بھائی نہ آئے گا تو اسے تو دھکے دے کے نکال دے گا۔ یہ بھائی کے بارے میں رویے ہے۔ 20 سال ہو گئے کلام ہی نہیں کیا۔ یار میں حیران ہوتا ہوں، کبھی اپنا بھائی یاد نہیں آیا؟ بچپن کی یادیں نہیں آئی؟ اکٹھے اسکول جاتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کوئی معاملہ ہوتا تو دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا، رات ایک دوسرے کے رازدان ہوا کرتے تھے، ایک بستر میں لیٹتے تھے۔ وہ محبت کا زمانہ بھول کے یار 20 سال ہو گئے ہم ناراض ہیں، اور ہم نے ناراضگی سنبھال کے رکھی ہے کہ کل کو بچوں کی شادیاں کرنی ہے نا تو بدلہ لوں گا، ظاہر ہے میری ضرورت ہوگی، نئے رشتہ داری ہے تو لوگ تو سوال کریں گے نا، اس کی بھائی کے ساتھ ہی نہیں لگ گئی، اور وہ مجبوراً اس سے معذرت کے لیے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اور وہ ٹھوٹے مار کے گھر سے نکالتا ہے۔ اسے مزہ آتا ہے، 10 سال انتظار کیا ہے اس دن کے لیے، پھر محلہ برادری آتی ہے اور پھر معذرت قبول ہوتی ہے۔ نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے منانے گیا، اور نہ ہی اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، وہ وقت نکالنے کے لیے گیا اور اس نے ذلیل کرنا تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی اپنے گھر میں اور یہ بھی اپنے گھر میں، اور یار قبر میں نفرت لے کے جائیں گے۔ غالباً امام حسین تھے، اپنے بھائی سے ناراض ہوئے تو صلح کے لیے گئے اور راستے سے واپس آ گئے، آگے بھائی کے نام خط لکھا کہ بھائی جان میں آپ سے صلح کے لیے آ رہا تھا، اور مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ جنت میں میرا بڑا بھائی مجھ سے پہلے جائے، لہذا آپ آئیے اور میرے ساتھ صلح فرما کے جنت میں بھی پہلے جائیں۔ ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اور کئی نالائق ایسے بچے جنہوں نے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا۔ میں مر گیا تو آپ نہ آنا، آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا۔ ماں باپ کو دیہاتوں میں چھوڑ گئے اور خود شہروں میں چلے گئے۔ اب تو ہڈیوں میں گوتا نہیں، کام کرنے کے قابل نہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، اور وہ نواب کا پتر 2 کنال کا گھر بنا کے بیٹھا ہوا۔ ماں باپ سے مرنا جینا ہم نے ختم کر لیا۔ 10 سال ہو گئے بچوں نے والدین سے کلام نہیں کیے، کبھی صورت نہیں دیکھی۔ میں پچھلے دنوں کالا باغ تھا تو ایک جگہ چائے کے لیے رکا تو مجھے بچوں نے ایک بوڑھے سے ملاقات کروائی، تو کہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ بچھڑے بچے مل جائیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، پردیس میں ہیں یا کہیں مزدوری کرنے کے بعد میں ملے نہیں، تو وہ بتاتے کہ گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ یہ بات کی تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ وہ کہتے ہیں میری تو کل کمائی یہ تھی، مزدوری کر کے نہیں بڑا کی، اور آج مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ یاد رکھیے گا جوانوں، اگر یہ دنیا سے روٹ کے چلے گئے نا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ زندگی سے راستہ مانگو گے، راستہ نہیں ملے گا۔ مجھے ایک توبہ ڈیک سے ایک بچہ ملا، دوستوں نے بتایا کہ تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو، اور باپ کا گستاخ بھی، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے مطلب بہت بڑا علامہ فہمہ نہیں ہو جاتا، کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ رویے ہیں ہمارے، ماں باپ ہمارے رویوں سے نالا ہے۔ یار مجھے یار نہیں محسوس ہوگی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اس مجمع میں اگر کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اس مجمع میں اگر کوئی ہمسائے سے ناراض ہے، خدا کے لیے معافی مانگ لو یار۔ قبر میں نفرت لے کے جاؤ گے؟ کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کرو۔ جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور کا فرمان تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور امت سے محبت کا رشتہ بڑھانے کے لیے نماز لائے، اور امتی نے یہ بھی کہا کہ میرے کپڑے نہیں پاک۔ کپڑوں کی کہانی نہیں بھائی، من گندے ہیں یار۔ دعوت ہے شراب کی، شراب خانے کی، وہاں نئے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہو۔ رب کے حضور جھکنے کے لیے آپ کے پاس کپڑے نہیں، اصل من گندے ہیں۔ من ستھرے ہوتے نا تو پیمند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے۔ اور کچھ لوگوں نے اگر کسی کو ہم کہیں نا نماز کی دعوت، وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے نصیبی بخشے جاؤں۔ وہ بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مولوی کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟
فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا، بات اچھی ہے قبول کرو، وہ نہیں کرتی تو نہ کرے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا، روشنیاں بانٹنا، وہ استفادہ نہیں کرتے تو نہ کرے، آپ کر لو۔ کبھی مولوی کو لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہو، کبھی کہتے ہو کپڑے پاک نہیں ہیں۔ دوستو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، اس دن بے نمازی بھی چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی، آج ہی سجدہ کر لیتا ہوں، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہو پائے گا، کمرے یوں اکڑ جائے۔ بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، اور آپ جانتے ہیں یہ کون؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہیں، ایک ذات کا مصلی تھا، اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کیا گیا اور اس نے کہا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ وہ کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں؟ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ بے نمازی کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے۔ دوستان عزیز، زندگی تھوڑی ہے، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کا ہونا ہے بھائی۔ اگر سجدوں کا، پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں ہوگا تو داور محشر کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ آج جھکو یار اس کے حضور، جھکنا سیکھو۔ یہاں میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، جہاں فرض کفایہ وہاں پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے، پورا فیصل آباد، پورا سمندری جمع ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہو جنازے کے موقع پر لوگ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ثواب پچھلی صفوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ اہل خانہ کو پتہ چلے کہ ہم آئے ہیں، اور اگلے دن ختم جب ہوتا ہے تو ختم کے ایک اعلان پر پورا گاؤں جمع ہو جائے گا، آنا چاہیے بھائی، مسنون ہے۔ غم کی شدت بھی کم ہوتی جب غم گسار ملے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ ختم کے ایک اعلان پر پورا گاؤں جمع ہوا اور اللہ 5 وقت بلاتا رہا، نماز فرض عین تھی، وہاں کسی کو پرواہ بھی نہ ہوئی، اور یہاں منہ دکھا لیا تو کیا رب کو منہ نہیں دکھانا؟ اگر اسے منہ دکھانا ہے تو اس کے حضور پیشانی کو جھکانا ہوگا، سجدوں کا نور لانا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، ایک مبارک مسلم میں، اس حال میں کہ اس کی آنکھیں برس رہی تھی، کہتی آقا مجھے پاک کیجیے۔ گناہ بہت بڑا تھا اس کا خاوند دیارے گیا گیا اور نفس پہ قابو نہ رکھ سکی، زنا ہوا، بچہ ہوا تو مار دیا، قتل کر کے سرکہ بیچتی تھی، اس مرتبان میں پھینک دیا، گندا سرکہ بیچتی رہی۔ میرے نبی فرماتے کہ تو نے زنا کا ارتکاب کیا، تجھے رجم کیا جائے گا۔ ایک انسان کو قتل کیا، قتل کیا جائے گا۔ گندا سرکہ بیچا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں حاضر ہوئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نمازیں اصل قضا ہوگی، اور آج دیکھ لیں ہماری کتنی نمازیں قضا ہوگی۔ آخرت کے معاملے بڑے ڈاڑے ہیں بھائی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے جوانوں، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت آپ پر میرے پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے۔ ہم ان راہوں پہ آ جائیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے۔ آپ جانتے ہو جوانوں، جب گنتی الٹی شروع ہو تو نتیجہ 0 پہ جلدی آ جاتا ہے، اور ہماری زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں، دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اور اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے بھائی، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے۔ ایک لمبی لائن میں ہم سب کھڑے ہیں، میری باری آپ کی باری، نہ جانے کب آ جائے۔ 100 سال بھی جیو گے تو بالآخر مرو گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا، دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ آپ 1 گھنٹے بعد ملاقات کرتے ہیں، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا، جب بیڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے، پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جائیں گے۔ اگر سجدوں کا نور پیشانیوں میں ہوگا، قبریں روشن رہیں گی، عقیدت کے پھول چڑھتے رہیں گے، داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائیں گے تو ذلت نہیں بلکہ عزت کی دستار ہوگی۔ دعا گو ہوں اللہ سے، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو